سب سے پہلی روایت ہے وبه قال حدثنا سفیان بن وکیع قال حدثنا حفص بن غیاث عن الحجاج عن مکحول عن ابی الشمال عن ابی ایوب رضی اللہ تعالی عنہ وعنہ. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ انصاری صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ میں میزبان ہیں. انہی کے مکان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں آ کر قیام فرمایا تھا. مشہور صحابی ہیں. ان سے نقل کرنے والے جو ابو الشمال ہیں یہ ابو الشمال ابن ذباب ہیں اور یہ مجہول راوی ہیں. مجہول الذات بھی ہیں اور مجہول الصفات بھی ہیں. محدثین کے یہاں کسی محدث سے اگر 2 تلامذہ روایت لے لیں تو اس کی ذات کی جہالت مرتفع ہو جاتی ہے. لیکن ابو الشمال سے صرف مقبول روایت نقل کرتے ہیں اور ان کے علاوہ کوئی دوسرا نقل نہیں کرتا. دوسری بات یہ کہ یہ صرف اس روایت کے حوالے سے جانے جاتے ہیں. ابو الشمال کون ہے؟ جو اس حدیث کے راوی ہیں بس. تو اس لیے اس روایت پر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے چل کر جو حدیث حسن ہونے کا حکم لگایا ہے اس پر کچھ لوگوں کو کلام ہے کہ جس میں مجہول راوی موجود ہے اس کو حسن کیسے کہا. لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے علم میں ان کا حال نہیں ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ بہت وسیع نظر ہے، ممکن ہے کہ ان کے نزدیک ان کے علم میں ابو الشمال کا حال ہو اور ان کے نزدیک وہ مجہول نہ ہو. اسی طرح جب آپ امام ترمذی کی حسن کی اصطلاح کو پڑھیں گے جو کتاب العلل کے اندر ذکر کی گئی ہے کہ جہاں بھی ہم نے لفظ ھذا حدیث حسن استعمال کیا ہے تو اس کے وہ روایت ہوگی کہ جو ایک سے زیادہ طرق سے نقل کی گئی ہے. تو ایک سے زیادہ طرق سے نقل کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مضمون کسی صحابی سے یا کسی تابعی سے نقل کیا گیا. جو اس کا متابع ہوگا اس کا حدیث مرفوع ہونا بھی ضروری نہیں اور بعینی وہی الفاظ ہونا بھی ضروری نہیں. تو چونکہ اس روایت کا جو مضمون ہے بنیادی طور پر یعنی نکاح کی ترغیب کا مضمون یہ دوسری روایات کے اندر بھی آگے آ رہا ہے تو اس معنوی تائید کی بنا پر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے شاید اس کو حدیث حسن کا درجہ دے دیا ہے. ورنہ اگر یہ تعویلات نہ کی جائیں تو ابو الشمال کے مجہول ہونے کی بنا پر اس کو حسن کے زمرے میں شامل کرنا مشکل ہو جائے گا. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 من سنن المرسلین. بھائی ابھی شروع سال ہے، آپ حضرات اس کا اہتمام کریں، یہ درس حدیث ہے. جب بھی حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود شریف کم از کم اتنی آواز سے آپ ادا کریں کہ جو ادنا جہر کا مصداق بن سکے. اس سے انشاءاللہ نورانیت پھیلے گی پوری درسگاہ کے اندر. اگرچہ آہستہ درود شریف ادا کرنے سے بھی ذمہ داری ادا ہو جائے گی. یہ دارالعلوم کی خصوصیت ہے کہ جتنی مرتبہ یہاں حدیث پڑھی جاتی ہے ہر مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ درود شریف پڑھا جاتا ہے. تو صبح سے لے کر شام تک اور رات تک نہ جانے کتنی ہزار مرتبہ دارالعلوم کے احاطے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ درود شریف کی آواز پہنچتی ہے. ہم ان میں سے نہیں ہیں جہاں مطالبہ کرنا پڑتا کہ ایک بار بلند آواز سے درود شریف پڑھی جائے. مطالبہ نہیں کرنا ہے، یہ ہماری محبت کا تقاضا ہے. البخیل من ذکرت عندہ ولم یصلی علیہ. حضور نے فرمایا کہ وہ شخص بخیل ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور میرے اوپر درود نہ پڑے، مطالبہ نہ کرنا پڑے. آپ نے فرمایا 40 من سنن المرسلین، 4 چیزیں انبیاء اور رسول کی سنتوں میں سے ہیں. یہاں 40 کا لفظ تحدید کے لیے نہیں ہے کہ صرف 4 چیزیں انبیاء اور رسول کے سنتوں میں سے ہیں، بلکہ جو چیزیں آگے ذکر کی جا رہی ہیں ان کا سنن المرسلین میں سے ہونا بیان کرنا ہے، باقی کی نفی نہیں ہے. لہذا اگر دوسری روایتوں میں کچھ اور سنن المرسلین کا بیان آ جائے تو اس سے مزاحم نہیں ہوگی. چنانچہ 10 من الفطرتی، جہاں 10 چیزوں کو خصال فطرت میں شمار کیا گیا ہے وہ 10 چیزیں بھی انبیاء علیہ السلام کی سنتوں میں سے ہیں. یہاں ان 4 کو نمایاں طور پر سنن المرسلین میں شمار کیا جا رہا ہے. 4 خصال، جب عدد مذکر ہو تو معدود مؤنث ہوتا ہے، تو 40 کے معنی 4 خصال، خصلت کی جمع.
یہ سنن المرسلین میں سے ہیں۔ وہ 4 کیا کیا ہیں؟ الحیاء والتعطر والسواک والنکاح۔ نمبر 1 حیا، نمبر 2 خوشبو استعمال کرنا، نمبر 3 مسواک کرنا، اور نمبر 4 نکاح کرنا۔ یہ جو انبیاء علیہ السلام کی سنت قرار دیا گیا ہے، ان کو چاروں چیزوں کو، تو یہ اغلب کے اعتبار سے ہے، کیونکہ بعض انبیاء علیہ السلام وہ بھی ہیں جنہوں نے نکاح نہیں کیا تھا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو جب دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے تب نکاح فرمائیں گے۔ اس لیے اغلب کے اعتبار سے سنن المرسلین میں ان چاروں چیزوں کو شمار کیا گیا ہے۔ ان میں سب سے پہلا لفظ کیا آیا؟ الحیاء۔ حیا کے معنی کیا ہے؟ مشکوٰۃ شریف میں حیا کی تعریف آپ کو بتائی گئی ہوگی۔ الحیاء انکسار یعتری الانسان من ارتکاب ما یلام به۔ انکسار یعتری الانسان من ارتکاب ما یلام به، وہ انفعالی کیفیت جو انسان پر اس وقت طاری ہوتی ہے جب اس سے کوئی ایسا عمل سرزد ہو جائے جس سے اس کی ملامت کی جائے۔ کوئی ایسا عمل انسان سے صادر ہو جائے جس سے اس کی ملامت کی جائے، اس وقت جو ایک انفعالی کیفیت اپنے اوپر طاری ہوتی ہے، اسی کا نام حیا ہے۔ چاہے یہ ملامت من جانب الناس ہو یا من جانب اللہ ہو، شریعت کی طرف سے ملامت پائی جائے یا انسانوں کی طرف سے ملامت پائی جائے۔ یہ تو حیا کا عام مفہوم ہوا، لیکن حیا کا حقیقی مفہوم اور جو حیا مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے شرمائے، کہ وہ اللہ جس کی نعمتوں کو ہم دن رات استعمال کرتے ہیں اور وہ ہماری ہر حرکت و سکون سے واقف ہے، ہمارے ظاہر و باطن سے پورے طور پر واقف ہے، اس کے علم میں رہتے ہوئے اس کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے ہم اس کی نافرمانی کریں۔ اس استحضار کے ساتھ اگر کبھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو انسان کے اوپر جو کیفیت طاری ہوتی ہے حقیقت میں وہ حیا ہے۔ یہ حیا صدور سے پہلے معصیت سے روکتی ہے کہ فلاں کام کرتے ہوئے حیا آتی ہے، اور اگر خدا نخواستہ صدور ہو جائے تو پھر اس کے بعد توبہ اور استغفار کے اوپر اور تلافی پر آمادہ کرتی ہے۔ یہ لفظ 3 طرح روایتوں میں آیا ہے۔ بعض روایتوں میں الحیاء، بعض میں الحناء، بعض میں الختان۔ اس میں الحناء یہ تو یقیناً تصحیف ہے، یعنی تحریف ہو گئی ہے، کاتب نے نقل کرنے والے نے غلطی کی ہے، اس لیے کہ دیکھنے میں حیا اور حنا صرف ایک نقطے کا فرق ہے، نیچے کا 2 نقطہ اڑ کر اوپر چلا گیا اور ایک ہو گیا، حنا بن گیا۔ یہ تو یقیناً تصحیف ہے، کیونکہ مہندی لگانے کو انبیاء علیہ السلام کی سنت نہیں کہا جا سکتا۔ مردوں کے لیے مہندی استعمال کرنا منع ہے، صرف بالوں میں سیاہ خضاب کے علاوہ کوئی اور خضاب کرنا جائز ہے، جس میں مہندی کا خضاب بھی جائز ہے۔ اور اس کو انبیاء کی سنت اس لیے بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر ہے کہ بالوں کے اندر تغیر کیا جائے۔ چنانچہ آپ روایت پڑھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیب کو متغیر کرو، غیر الشیبہ، سفید بال کو رنگ دو، وخالف الیہود، اور یہود کی مخالفت کرو۔ اس سے معلوم ہو کہ شریعت مصطفی میں بال میں مہندی لگانا یا خضاب کرنا جائز نہیں تھا یا مشروع نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بالوں میں مہندی لگانے کی اور ان کو رنگنے کی ترغیب دی ہے، وہاں خالف الیہود بھی فرمایا۔ یہاں بیان کیا جا رہا ہے ان سنتوں کو جو تمام انبیاء علیہ السلام یا اکثر انبیاء علیہ السلام کی سنت ہو، اس لیے بھی حنا کو اس میں شامل کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ اول تو بال کے علاوہ مرد کے لیے کہیں مہندی استعمال کرنا غلط، دوسرے بال میں استعمال کرنا یہ صرف اس شریعت کے اندر ہے، دوسری شریعتوں میں یہ چیز نہیں تھی،
اس لیے الحناء کا نسخہ تو تحریف ہے۔ اب دو نسخے بچے، ایک ختان اور ایک الحیاء، یہ دونوں صحیح ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال یہ کہ اصل میں یہ ختان تھا اور اس میں نقل کرنے میں تھوڑا سا فرق پڑ گیا کہ اخیر کا جو نون تھا وہ حمزہ میں تبدیل ہو گیا اور نقطے کچھ اس میں کم و بیش ہو گئے، کیونکہ متقدمین کی عموماً کتابیں چھپتی نہیں تھیں، قلم سے ہی نقل کی جاتی تھی، اور نقل در نقل کے اندر غلطیوں کے ہو جانے کا امکان ہوتا ہے۔ اور دوسری روایتوں میں ختنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام کی سنت قرار دیا ہے، لیکن وہاں بھی ختان حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بعد کے انبیاء کی سنت بنے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ختنہ کی سنت نہیں تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت میں ختنہ کی سنت نہیں تھی۔ ابراہیم علیہ السلام سے ختنہ شروع ہوا ہے، جیسا کہ بخاری شریف کی روایت میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے ختنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے مقام قدوم کے اندر۔ تو ان کو ختنے کو اگر یہ نسخہ لے لیا جائے ختان والا تو اس میں انبیاء کی سنت ہونا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بعد کے انبیاء کی سنت کہلائے گی، اور اگر یہ نسخہ لیا جائے جو آپ کے سامنے یعنی حیا، تو یہ بلا اختلاف تمام انبیاء علیہ السلام بلکہ تمام صالحین کی بھی صفت ہے، ہر ایمان والے کی صفت ہے۔ آپ مشکات میں روایت پڑھ چکے، الایمان بضع و ستون یا سبعون شعبۃ افضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے، لہذا جتنے اہل ایمان ہوئے ہیں اور ہوں گے اگر ان کا ایمان کامل ہے تو ان کے اندر حیا ضرور پائی جائے گی۔ دوسرے نمبر پر بیان کیا تعطر، خوشبو استعمال کرنا، خواہ عطر ہو یا اور کوئی خوشبو ہو، اس میں اس کا اہتمام کرنا پڑے گا کہ اس میں کوئی ناپاک چیز یا حرام چیز کی آمیزش نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو کا بہت اہتمام تھا۔ والسواک، مسواک کرنا، والنکاح، اور نکاح کرنا۔ نکاح کرنا ابھی بتلا دیا آپ کو، یہ بھی اغلب کے اعتبار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نکاح نہیں کیا تھا۔ وفی الباب عن عثمان و ثوبان، بہرحال یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ جو استعمال فرمایا ہے یہ محض جملہ خبریہ نہیں ہے، یہ یاد رکھیے، ہر جملہ خبریہ کسی جملہ انشائیہ کو متضمن ہوتا ہے، کوئی جملہ خبریہ محض جملہ خبریہ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی آدمی کوئی جملہ خبریہ بولے گا، کوئی خبر دے گا، تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی انشاء پوشیدہ ہوتی ہے۔ سبق چل رہا ہو اور آپ کہیں 8:30 بج گیا، یہ جملہ خبریہ ہے کہ نہیں ہے؟ مقصد کیا ہے؟ سبق بند کیجئے، یہ جملہ انشائیہ ہے۔ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، جملہ خبریہ ہے، اور اس کے اندر انشاء کیا ہے؟ مجھے جانے کی اجازت دیجئے۔ تو ہر جملہ خبریہ کے اندر کوئی جملہ انشائیہ پوشیدہ ہوا کرتا ہے، محض خبر کے لیے نہیں بولی جاتی۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں انبیاء علیہ السلام کی سنتوں میں سے ہیں، لہذا تمہیں ان کو اختیار کرنا چاہیے، تم ان سنتوں کو اختیار کرو، اس میں ترغیب دی جا رہی ہے۔ تو یہ حث علی النکاح کا عنوان ہوا۔ وفی الباب عن عثمان و ثوبان، میں نے بتلایا تھا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی کا یہ خاص عمل ہے کہ ایک روایت کو تو بنیاد بناتے ہیں اور اس کے بعد متعدد روایات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، پھر جن روایات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کبھی کبھی ان میں سے کچھ روایتیں خود بھی ذکر کر دیتے ہیں۔ چنانچہ یہاں دیکھیے فرماتے ہیں وفی الباب عن عثمان، یعنی ترغیب علی النکاح کے سلسلے میں روایتیں، یہ ایک روایت تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہو گئی، ان کے علاوہ حضرت عثمان، حضرت ثوبان، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت ام المؤمنین عائشہ، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص، حضرت جابر ابن عبداللہ، حضرت عکاف رضی اللہ تعالی عنہم و عنہا سے بھی مروی ہیں۔ اتنے صحابہ اور صحابیہ سے روایت ترغیب فی النکاح کی مروی ہیں۔ اب شراح نے ان کی نشاندہی کی ہے کہ کون سے راوی صحابی سے کن لفظ کے الفاظ کے ساتھ روایت مروی ہے اور وہ حدیث کی کن کتابوں میں نقل کی گئی ہے۔
کہیں کامیابی مل جاتی ہے اور کہیں کامیابی نہیں ملتی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کون سی حدیث مراد لی ہے، کس حدیث کی طرف اشارہ ہے، کبھی پتہ نہیں بھی چل پاتا، لیکن عموماً نشاندہی ہو جاتی ہے۔ حدیث ابی ایوب حدیث حسن غریب، ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث حسن غریب ہے۔ اسی کے بارے میں نے کہا تھا کہ ابو الشمال کی اس میں موجودگی کے باوجود اس کو حسن قرار دینا یا تو اس بنیاد پر ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ابو الشمال مجہول نہیں ہے، اور یا اس لیے کہ اس کا مضمون دیگر روایات سے مؤید ہے۔ غریب کے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 3 معنی ہیں۔ عام طور سے تو محدثین غریب کہتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ سند میں کسی طبقے میں آ کر کوئی ایک راوی اکیلا ہو جائے، اس کا کوئی متابع اور شاہد نہ ہو، لیکن ان کے یہاں 3 معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہی ہے کہ اس کے نقل کرنے میں کوئی راوی اکیلا ہو جائے۔ دوسرے 2 معنی اور ہیں، وہ معنی کیا ہے کہ ایک روایت متعدد طرق سے مروی ہے، ان میں سے کسی روایت کے اندر کوئی لفظ ایسا آ جائے جو دوسرے طریق میں نہیں ہے، تو حدیث کے الفاظ میں کوئی لفظ ایسا آ گیا جو صرف ایک طریق میں موجود ہے، دوسرے طرق میں نہیں ہے، تو گویا وہ روایت ان کے نزدیک غریب کہلاتی ہے اس لفظ کے اعتبار سے۔ اسی طرح ایک روایت متعدد طرق سے مروی ہے، اس میں سے کسی ایک طریق میں کوئی راوی ایسا آ گیا کہ جس کا تذکرہ دوسرے طرق میں نہیں ہے، تو اس راوی کے اعتبار سے روایت کیا ہو جاتی ہے، غریب ہو جاتی ہے۔ یعنی کسی روایت کے راویوں میں ایسے راوی کا ہونا جو دوسرے طرق میں نہیں ہے، وہ بھی غریب بنا دیتی ہے روایت کو۔ کسی حدیث کے الفاظ میں کسی ایسے لفظ کا آنا جو کسی ایک طریق میں دوسرے میں نہیں ہے، ان کے نزدیک اس کو بھی غریب کہتے ہیں۔ اسی طرح جو عام محدثین کی اصطلاح ہے کہ کسی سند کے اندر کوئی راوی ایسا آ جائے کہ جو اپنے استاد سے روایت نقل کرنے میں بالکل اکیلا ہو اور اس کا کوئی متابع نہ ہو، وہ بھی کیا کہلاتی ہے، غریب کہلاتی ہے۔ یہ غریب اس اعتبار سے بھی ہے کہ ابو الشمال سے نقل کرنے والے تنہا مقبول ہیں اور ان کا کوئی متابع موجود نہیں ہے۔ وبه قال حدثنا محمود بن خداش قال حدثنا عباد بن العوام عن الحجاج عن مقبول عن ابی الشمال عن ابی ایوب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اوپر کی روایت شروع کے 2 راویوں کے بعد، سفیان ابن وکیع، حفص ابن غیاث کے بعد کون تھے، حجاج، پھر مقبول، پھر ابو الشمال اور پھر ابو ایوب۔ یہاں حجاج کے پہلے کے راوی بدل گئے، محمود ابن خداش امام ترمذی کو استاد ہیں، وہ نقل کر رہے ہیں کس سے، عباد بن العوام سے، اس کے بعد سند وہی ہو گئی، حجاج ابن ارطاط، مقبول شامی، ابو الشمال، ابو ایوب انصاری، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں نحو حدیث حفص، حفص کے حدیث کے مانند۔ جب کسی روایت کے بارے میں یہ کہیں کہ نحو حدیث فلانی، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مضمون وہی ہے اس کا بھی جو اوپر کی روایت کا ہے، اور جب مثلہ کہیں گے تو اس کے معنی کیا ہوں گے کہ الفاظ بھی وہی ہیں، دو تعبیریں الگ الگ ہیں۔ مثلہ کے معنی کیا ہوں گے، وہی الفاظ جو اوپر کی روایت میں آئے ہیں، اس سند سے بھی بعینی وہی الفاظ منقول ہیں، اور جب کہیں گے مثلہ نحوہ تو اس کے معنی کیا ہوں گے کہ اس سند سے اسی روایت کا مضمون مختلف الفاظ کے ساتھ، دوسرے الفاظ کے ساتھ نقل کیا گیا ہے۔ دیکھیے اوپر کی روایت میں حجاج سے نقل کرنے والے کون تھے، حفص ابن غیاث۔ تو فرق کہاں سے پڑا، حجاج کے 2 تلامذہ ہو گئے، ایک حفص ابن غیاث اور ایک عباد ابن العوام۔ تو عباد ابن العوام نے بھی حجاج سے اسی مضمون کو نقل کیا ہے جیسا کہ حجاج سے حفص ابن غیاث نے نقل کیا ہے۔ جہاں سے شاخ الگ ہوئی ہے اس کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ اوپر تو ایک ہی وہی سند چل رہی ہے۔ اب کون ہے، حجاج ہے، اور اس کے بعد مقبول ہے، پھر ابو الشمال ہے، پھر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ حُشَيْمٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْوَاسِطِيُّ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ
وغیر واحد عن الحجاج عن مکحول عن ابی الشمال ولم یذکروا فیہ عن ابی الشمال عن ابی ایوب ولم یذکروا فیہ عن ابی الشمال. یہ حجاج کے دو تلامذہ کا بیان ہوا، ایک حفص بن غیاث اور ایک عباد بن العوام. آگے فرماتے ہیں کہ اور حجاج کے تلامذہ میں سے اس حدیث کو حشیم نے اور محمد بن یزید واسطی نے اور ابو معاویہ نے اور کئی لوگوں نے حجاج سے نقل کیا ہے، مگر آگے کی سند انہوں نے ویسی بیان نہیں کی جیسی اوپر آئی ہے، بلکہ یوں کہا عن الحجاج عن مکحول عن ابی ایوب. کیا فرق پڑا؟ ولم یذکروا فیہ عن ابی الشمال، اس میں ابو الشمال کا ذکر نہیں ہے. یہ بھی حجاج کے تلامذہ ہیں جن میں 3 کا تو نام لے لیا، بلکہ 3 کا لیا، حشیم، محمد بن یزید واسطی اور ابو معاویہ، اور بقیہ کی طرف اشارہ کر دیا غیر واحدین سے کہہ کر. غیر واحدین میں کم سے کم 2 تو ہوں گے، ایک سے زیادہ، تو 5 شاگرد کم سے کم حجاج کے وہ ہیں جو ابو الشمال کا واسطہ ذکر کیے بغیر مکحول کی روایت براہ راست کس سے لے رہے ہیں؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. لیکن امام ترمذی فیصلہ یہ فرماتے ہیں کہ حدیث حفص بن غیاث و عباد بن العوام اصح، یعنی صرف مردم شماری نہیں کی جائے گی کہ ایک طرف 5 آدمی ایک طرف 2 آدمی ہے تو صحیح یہی ہوگی جو 5 شاگرد نقل کر رہے ہیں. دیکھا جائے گا کہ ان میں کون زیادہ مضبوط ہیں، کہ ان کی یادداشت زیادہ قابل اعتماد ہے، اور دیگر قرائن سے کون سی روایت زیادہ صحیح قرار پاتی ہے. تو اگرچہ 2 ہی تلامذہ ہیں، حفص بن غیاث اور عباد بن العوام، جو واسطہ ذکر کر رہے ہیں، لیکن امام ترمذی فرماتے کہ وہی صحیح ہے. وہی صحیح کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی صحیح یہ ہے کہ مکحول نے ابو الشمال کے واسطے سے ابو ایوب کی روایت نقل کی ہے، ان کا واسطہ ذکر کے بغیر نقل نہیں کی ہے.